بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ انہیں ان کے مالک نے مکاتب بنا دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ اتنا مال کما کر یا کسی اور طرح لا کر دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ بدلے کتابت یعنی اتنا مال نہ ادا کر سکے اور اسی دوران وہ مسلمان ہو گئے۔ لمبی حدیث میں اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مال کتابت میرے ذمے رہ گیا۔ پھر ایک کان سے حضور کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ حضور نے فرمایا اس فارسی مکاتب کا کیا ہوا؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ لے لو اور جتنا مال تمہارے ذمے ہے اسے ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، میرے ذمے جتنا مال ہے وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لے لو، اللہ تعالیٰ اس سے سارے ادا کرا دیں گے۔ میں نے وہ سونا لیا اور اپنے مالک کو تول تول کر دینے لگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، 40 اوقیہ میرے ذمے تھا، وہ سارا کا سارا اس انڈے سے ادا ہو گیا اور میں آزاد ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، میرے ذمے جتنا مال ہے وہ اس سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لے کر اپنی مبارک زبان پر الٹا پلٹا، پھر فرمایا لے لو، اس سے ان کا حق 40 اوقیہ سارا ادا کر دو۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا جو باہر سے سامان تجارت لے کر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دے کر فرمایا کہ اس 1 دینار کی ہمارے لیے ایک بکری خرید کر لاؤ۔ میں نے جا کر 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی۔ پھر مجھے ایک آدمی ملا، میں نے اس کے ہاتھ 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی اور پھر 1 دینار اور 1 بکری لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے خوش ہو کر مجھے دعا دی کہ یا اللہ تیرے ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے مشہور بازار کناسہ سے میں کاروبار کے لیے اٹھتا ہوں اور گھر جانے سے پہلے 40,000 نفع کما لیتا ہوں۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کوفہ کے کناسہ بازار میں کھڑا ہوا اور گھر جانے سے پہلے 40,000 دینار نفع میں کما لیا۔ عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا کی، تو چنانچہ حضرت عروہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع ہو جاتا۔ حضرت ابو عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا حضرت عبداللہ ابن ہشام بازار لے جاتے اور غلہ خریدتے، اور حضرت ابن زبیر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے دادا سے ملاقات ہوتی۔ وہ دونوں میرے دادا سے فرماتے اپنے کاروبار میں ہمیں بھی شریک کر لیں، کیونکہ حضور نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ میرے دادا انہیں شریک کر لیتے، چنانچہ انہیں اونٹنی جوں کی توں ساری کے ساری نفع میں مل جاتی، جسے وہ گھر بھیج دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستز ابن رزام یہودی نے شود درخت کی تریڑی لاٹھی میرے چہرے پہ مار دی، جس سے میرے سر کی ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور زخم کا اثر دماغ تک پہنچ گیا۔ میں نے اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے کپڑا ہٹا کر اس پہ دم فرمایا تو زخم اور ہڈی وغیرہ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو وہاں مجھے کچھ زخم بھی نظر نہیں آیا۔ حضرت شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی میں ایک غدود نکل آیا، گانٹھ نکل آئی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی
اس غدود کی وجہ سے میرے سارے ہاتھ میں ورم ہو گیا، سوجن ہو گئی، میں نہ تلوار کا دستہ پکڑ سکتا ہوں نہ سواری کی لگام۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے میری ہتھیلی کھول کے اس پہ دم فرمایا، پھر اپنا ہاتھ اس غدود پر رکھ کر کچھ دیر ملتے رہے۔ جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے غدود کا ذرہ کا نشان بھی نظر نہ آیا۔ حضرت ابیض ابن ایمال معاربی فرماتے کہ میرے چہرے پر دانت کی بیماری تھی جس نے ناک کو گھیر رکھا تھا۔ حضور نے مجھے بلایا، میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو شام تک اس بیماری کا کچھ بھی اثر باقی نہیں تھا۔ حضرت رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، وہاں ایک ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، چربی کا ایک ٹکڑا مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس سے لیا اور کھا کر نگل لیا، اور اس کی وجہ سے میں سال بھر بیمار رہا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس چربی کو 7 انسانوں کی نظر لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اللہ نے وہ چربی کا ٹکڑا میرے پیٹ سے نکال دیا، اور اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق دے کر بھیجا، اس کے بعد آج تک میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا، اس وقت میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے موت دے کر راحت عطا فرما، اور اگر موت میں دیر ہے تو مجھے شفا عطا فرما، اور اگر آزمائش مقصود ہے تو پھر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی دعا دہرائی۔ آپ نے مجھے اپنا پاؤں مار کر فرمایا اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اس دعا کے بعد یہ بیماری مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم فرمایا، اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد کبھی دکھنے نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ ایک واقعے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، جب میں نبی کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ، میں نے ٹانگ پھیلائی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا تو ایک دم ایسی ٹھیک ہو گئی گویا اس میں تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ اپنی بیماری کا علاج دعا سے اور صدقے سے کرو۔ اپنی بیماریوں کا علاج جتنا یقین آج ہمیں دوا پر ہے اس سے زیادہ یقین ہمیں دعاؤں پر ہونا چاہیے۔ ایسی دعائیں ہیں نا، ہم لوگ سمجھتے پرانی بیماری ہے ٹائم لگے گا، پرانی بیماری ہے دیر لگے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے بیمار تھے۔ کتنے سال سے؟ 18 سال کی بیماری۔ کتنی بیماری ہے نا، اپنے کہتے ہیں نا جونی بیماری چ، لیکن کیسے علاج کیا اللہ نے کہ ایک لکڑی دی اور کہا ایوب اس کو زمین پہ مارو، زمین پہ مارا، زمین سے پانی نکلا، کہا اس سے غسل کر لو۔ غسل کیا، ایسے ہو گئے کہ جو بیوی شہر میں کھانا لینے گئی تھی وہ جب واپس آئی تو وہ تو اپنے بیمار پتی کو چھوڑ کر گئی تھی، تو اس نے بیمار پتی کی جگہ ایک نوجوان کو دیکھا، تو وہ ایوب علیہ السلام سے پوچھ رہی کہ یہاں پر ایک میرا بیمار شوہر پڑا تھا وہ کہاں گیا؟ ایوب علیہ السلام سے پوچھ رہی، اور ایوب علیہ السلام کہہ رہے بھائی میں ہی ہوں وہ۔ تو کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ پانی سے ہوا تھی کہ اس سے تو بھی غسل کر لے۔ تو رحمت نام تھا بیوی کا، اس نے غسل کیا تو اللہ نے اس کو بھی جوانی دے دی، دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے۔ جو کچھ آزمائش میں مکان دکان اور جو بھی جانور گئے تھے اللہ نے وہ سارا کا سارا واپس۔ تو کہنے کا مطلب یہ بیماری کی شفا دینے والے بھی اور اللہ کے نبی، یہ معجزات ہیں۔ ہڈی ٹوٹ گئی جڑ گئی ہے نا،
آنکھ نکل گئی، آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے، اللہ کے نبی نے آنکھ کو دوبارہ آنکھ کی جگہ پہ رکھا اور ایک دم کیا تو آنکھ ایسی ہو گئی جیسے لگے ہی نہیں کچھ ہوا ہو۔ اس کے لیے یقین اللہ کی ذات پر ہو، شافی اللہ ہے، شفا دینے والے اللہ ہے نا۔ ہمارے جو ساتھی بیمار ہے اللہ انہیں بھی جلدی سے جلدی شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔